الحمد للہ وکفی الصلاۃ والسلام علی نبیہ المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی محترم سامعین اور ناظرین کرام، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع اور ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ٹاپک اور موضوع ہے مہنگائی اور معاشی بحران کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حل۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کے دور میں مہنگائی ایک عام اور پریشان کن مسئلہ بن چکی ہے۔ ہر شخص کی زبان پر یہی بات ہے کہ چیزیں مہنگی ہو گئی، آمدنی کم ہے، گزارا مشکل ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مہنگائی اور اس بحران کا حل کیا ہے؟ کیا صرف معاشی پالیسیوں سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، یا ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی کوئی رہنمائی ملتی ہے یا نہیں؟ آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو کس نظر سے دیکھا اور کیا رہنما اصول وضع کیے ہیں۔ اس لیے ہم اس ٹاپک کو کچھ حصوں پر، کچھ پارٹس پر تقسیم کرتے ہیں، اور ہر حصے میں ہم تفصیل سے بتائیں گے کہ ان بحران اور اس مہنگائی کا حل کیا ہے۔ سب سے پہلا حصہ اسلام کا معاشی نظریہ۔ یاد رکھے، اسلام میں معیشت محض دنیاوی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت کا ایک حصہ ہے۔ اس طرح دیگر عبادات ہے، اسی طرح معیشت، تجارت، یہ بھی عبادت کا حصہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس میں کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن حشر ان بہترین ہستیوں کے ساتھ کسی تاجر، امانت دار تاجر کا ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں معیشت صرف اور صرف دنیاوی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے انسان کو اجر و ثواب بھی مل جاتا ہے۔ پھر اس میں جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے، ہم دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشی نظام کیا تھا۔ یاد رکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت تجارتی نظام زیادہ تر یہودیوں کے ہاتھ میں تھا۔ بازار، مارکیٹس، جتنا بھی سسٹم تھا، سارا کا سارا یہود چلاتے تھے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کو بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ نے مسلمانوں کے لیے ایک نیا، آزاد اور شفاف بازار قائم کیا، اور جس کو اس زمانے میں سوق مدینہ کہا جاتا تھا۔ اس بازار کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اصلاح کی، اور یہ وہ بازار تھا جہاں پر ناجائز ٹیکس، جہاں پر ذخیرہ اندوزی، سودی لین دین، یہ سب چیزیں مکمل طور پر ممنوع تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی نظام کا یہاں سے شروعات کی۔ پھر یہ نہیں ہے کہ صرف بازار اور مارکیٹس قائم کی، بلکہ آپ خود اس بازار کی نگرانی فرماتے تھے، تاکہ کوئی ایسا کام، ایسا عمل نہ کرے جو کہ تجارت اور کسب کے قانون کے خلاف ہو۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خود بازار تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں پر بازار کی نگرانی فرماتے تھے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازار تشریف لے گئے، ایک غلے کے، ایک ڈیرے کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ نے دیکھا اور اس غلے میں اپنا ہاتھ داخل کیا۔ آپ کی انگلیوں میں نمی محسوس ہوئی، تو آپ نے غلے کے جو مالک تھا ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس پر بارش پڑ گئی تھی۔ آپ نے فرمایا تو تم نے اس بیگے، یہ جو غلہ بھیگا ہوا ہے، اوپر کیوں نہیں رکھا تھا، تاکہ لوگ دیکھ لے
پھر ہر کسی کی مرضی ہے کہ انہوں نے خریدنا ہے یا نہیں، دیکھ تو لیتے ہو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عمل اچھا نہیں لگا، فرمایا کہ من غش فلیس منا، جس نے بھی دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے راستے اور ہمارے منہج کے اوپر نہیں ہے۔ تو مہنگائی اور ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی، یہ جو مصیبت ہے، یہ جو مسائل ہے، اگر بازار کی نگرانی اس طرح ہو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے، تو پھر ان چیزوں کا ختم ہونا عین ممکن ہے۔ اس کے بعد اسی بازار میں سود کا خاتمہ، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہترین عمل کیا تھا، کیونکہ معاشی تباہی چاہے کسی قوم کو درپیش ہو یا فرد کو، اس کی جڑ میں ایک زہر ضرور ہوتا ہے اور وہ ہے سود۔ یاد رکھے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی سود عام ہوتا ہے تو معاشرے میں ناانصافی، دولت کا ارتکاز اور غربت کی آگ بڑھتی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی اسلامی ریاست میں سب سے پہلا اصول یہ دیا کہ معیشت کو پاک کرو، ظلم کے ہر دروازے کو بند کرو۔ اس لیے سود کے خلاف آپ نے صرف آواز بلند نہیں کی، بلکہ اس سے جڑ سے ختم کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اور پھر جب قرآن مجید کی طرف ہم آتے ہیں تو قرآن نے سود نظام کو صرف غلط یا گناہ نہیں کہا، بلکہ انتہائی واضح دو ٹوک الفاظ میں قرآن مجید نے اعلان فرمایا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی سود کو برقرار رکھنا گویا اللہ اور اس کے رسول کے مقابل میدان جنگ میں کھڑے ہونے کا مترادف ہے۔ تو یہ اعلان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سود صرف ایک مالی لین دین نہیں ہے، بلکہ ایک اخلاقی جرم اور معاشرتی ظلم ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا فرمایا کہ آج کے دن ہر قسم کا سود باطل قرار دیا جاتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شخص کے لیے بد دعا کی جس کا سود کے معاملے کسی بھی طرح وہ سود کے معاملے میں شریک ہو۔ حضور علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی اور کیا فرمایا کہ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، کہ اللہ نے سود کھانے والے، دینے والے، لکھنے والے اور گواہوں سب پر لعنت فرمائی۔ تو یہ بد دعا تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان لوگوں کے لیے جو کسی بھی طرح سود کے معاملے میں شریک ہو۔ تو سود دراصل ظلم ہے، اور یہی ظلم آج کے دور کے معاشی ناہمواری کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ جب قرض سود پر دیا جاتا ہے تو غریب ہمیشہ کے لیے مقروض ہو جاتا ہے اور امیر مزید امیر بن جاتا ہے۔ اسلام نے اس لیے اس چکر کو توڑنے کے لیے سود کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ تو اس طرح یہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاشی نظام کا ایک جھلک اور اس کا خلاصہ۔ پھر ہم آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف۔ تیسرے حصے اور تیسرے پارٹ میں ہم بیان کریں گے کہ مہنگائی کے اسباب کیا ہے، اور پھر بیان کریں گے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا حل کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ مہنگائی کے اسباب کیا ہے۔ یاد رکھیں، مہنگائی کے اسباب وہی ہے جو آج سے پہلے زمانے میں وہ اسباب موجود تھے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں آ رہی۔ طریقے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن اسباب وہی کی وہی ہے۔ سب سے پہلا سبب اگر ہم دیکھ لیں، پچھلے زمانوں میں بھی آج بھی ہے، وہ ہے ذخیرہ اندوز۔ ذخیرہ اندوزی آج کے دور کے مہنگائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور یہی ذریعہ پچھلے زمانوں میں بھی موجود تھا، کیونکہ چند لوگ سامان رک لیتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، تو کیا ہو جاتے ہیں، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے اسلام نے ذخیرہ اندوزی کو ظلم قرار دیا ہے، گناہ قرار دیا ہے اور خطا اور غلطی قرار دیا ہے۔ کیوں؟
کیونکہ اس کی وجہ سے عام لوگوں کو تکلیف پہنچی تھی. اور اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احتکر فہو خاطئ، جس نے ذخیرہ اندوزی کی وہ کیا ہے؟ گناہگار ہے. تو اس لیے سب سے پہلا ذریعہ مہنگائی کا اور معاشی بحران کا یہ ہے ذخیرہ اندوزی. اس لیے دوسرا جو ذریعہ ہے، دوسرا جو سبب ہے وہ ہے ناپ تول میں کمی. اور یہ جو ناپ تول میں جو کمی ہے، یہ ذریعہ، یہ سبب بھی ہمیشہ کے لیے زندگی اور دنیا میں موجود ہے. سٹارٹ سے یہ چیز بھی سامنے آ رہی ہے. اور اسی میں اگر ہم تاریخ پہ نظر ڈالیں، قرآن میں نظر ڈالیں، تو شعیب علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کی جو وجہ تھی وہ بھی ناپ تول میں کمی تھی. اور قرآن نے بھی واضح الفاظ میں فرمایا کہ ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. تو یہ ناپ تول میں کمی، یہ بھی مہنگائی اور معاشی بحران کا ایک سبب اور ایک ذریعہ ہے. تیسرا جو ذریعہ ہے وہ ہے دولت کا ارتکاز. دولت کا ارتکاز کا مقصد کہ دولت کا چند ہاتھوں میں محدود ہونا، کہ دولت کچھ لوگوں کے پاس دولت ہو، کچھ لوگ امیر ہوں، باقی کے سارے لوگ غریب اور محتاج اور فقیر. تو دولت کا ارتکاز، دولت کا محدود ہاتھوں میں ہونا، یہ بھی معاشی اور بحران کا ذریعہ ہے اور سبب ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام نے زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے وہ رائج کیا ہے، وہ لازم اور لاگو کیا ہے. صدقات اور بیت المال اور زکوٰۃ کے ذریعے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دولت کو پورے معاشرے میں پھیلایا تھا. کیوں؟ تاکہ کسی کے پاس ایسا نہ ہو کہ ضرورت سے زیادہ اور کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یہ ناانصافی مکمل طور پر ختم ہو. تو اس لیے زکوٰۃ کا جو سسٹم اسلام نے رائج کیا ہے، لازم اور لاگو کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دولت مخصوص ہاتھوں میں محدود نہ ہو، بلکہ دولت پھیل جائے، محتاج و فقیر غریب لوگوں کو ان کی مدد ہو جائے. تو یہ بھی دولت کا ارتکاز، یہ بھی ذریعہ ہے مہنگائی کا. چوتھی اور آخری چیز مہنگائی کا، چیزیں تو بہت زیادہ لیکن جو اہم ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں، اخلاقی تربیت. اخلاقی تربیت میں کمی. کیوں؟ کیونکہ اخلاقی تربیت سے محرومی یہ سب سے بڑی وجہ ہے، اور معاشی بگاڑ کا جو مین سبب ہے یہ ہے اخلاقی تربیت سے محرومی. ہمارا معاشرہ اخلاقی تربیت اور روحانی قدر سے دور ہوتا جا رہا ہے. بخل، کنجوسی اور حرص عام ہوتی جا رہی ہے، جبکہ قناعت، توکل علی اللہ اور اللہ کے رزق اور عطا پر یقین کمزور پڑ رہا ہے. اسی وجہ سے دلوں سے قناعت رخصت ہو گئی، توکل علی اللہ رخصت ہو گیا. آج امیری کا تصور صرف مال اور دولت تک محدود ہو چکا ہے. دل کی امیری اور کردار کی بلندی کو ہم بلا چکے ہیں. یہی سبب ہے کہ لوگ حد سے زیادہ حریص بنتے جا رہے ہیں اور کسی بھی جائز اور ناجائز طریقے سے مال کمانے کی کوشش کرتے ہیں، جو معاشرتی بگاڑ اور معاشرتی فساد میں ایک اہم اور ایک ظاہری طور پر دخل انداز ہو رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنا اور امیری کس چیز کو کہا تھا؟ کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اصل دولت مال کی کثرت نہیں ہے بلکہ دل کی غنا اور کشادگی ہے. حقیقی امیری وہ ہے جو انسان کے دل میں ہو، نہ کہ صرف اس کے ہاتھ میں ہو. لہذا اخلاقی تربیت میں کمی یہ بھی مہنگائی اور معاشی بحران کا کیا ہے؟ وجہ اور ذریعہ ہے. تو ان چیزوں پر کنٹرول کر کے ہم اس بحران سے نکل سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں جو آخری حصہ ہے، چوتھا حصہ، کہ
ان حضور علیہ السلام کی سیرت کو کس طرح ہم تطبیق کریں اور لاگو کریں، کیونکہ یہ جو اصول ہم نے بیان کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت میں معاشی بحران اور مہنگائی کے حل کے لیے رہنما اصول فرمائے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں ان نبوی اصول اور سیرت مبارکہ کی ان بنیادی ہدایات کو کس طرح نافذ کیا جائے اور عملی زندگی میں کیسے اپنایا جا سکتا ہے۔ اس نفاذ کے لیے کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ ذمہ داری حکومت اور ریاست پر عائد ہوتی ہے، کچھ عوام پر اور کچھ پورے معاشرے پر عائد ہوتی ہے۔ جب ہر طبقہ اپنی ذمہ داری ادا کرے تب ہی ان اصول کا صحیح نفاذ اور حقیقی نتائج ممکن ہوں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلے حکومت کی جو ذمہ داری ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ حکومت کی ذمہ داری کیا ہے؟ حکومت اور ریاست کے پاس طاقت ہے، وہ جو بھی چاہے وہ نافذ اور لاگو کر سکتے ہیں، لہٰذا ان کی ذمہ داری ہے اور سب سے اہم ذمہ داری حکومت کی ہے۔ سب سے پہلے بازاروں میں شفافیت لانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ بازار مارکیٹس کو کنٹرول کرنا، ان سے غیر ضروری اور غیر شرعی چیزوں کو ختم کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری۔ ذخیرہ اندوزی جیسے چیزیں، کرپشن، ان پر سختی سے قابو پانا بازاروں میں ہر جگہ میں، یہ کیا ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ زکوٰۃ کے نظام کو مؤثر بنانا یہ بھی ہے حکومت کی ذمہ داری، کیونکہ زکوٰۃ کے ذریعے سے ہی محتاجی اور فقر میں کمی آ سکتی ہے۔ سودی نظام سے نجات کی کوشش کرنا، کیونکہ سود نظام ہی مہنگائی اور ہر قسم فساد کا جڑ ہے، اس لیے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کرے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے، بلکہ عام لوگوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے، پھر جا کے ہم کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں۔ عوام کی ذمہ داری دیانت داری سے کاروبار کرنا، کاروبار اور تجارت میں سچائی اور دیانت داری دکھانا، کسی دھوکے اور غلط طریقے سے مال کو کسب کرنا، مال کمانا یہ گناہ بھی ہے اور غیر اخلاقی چیز بھی ہے۔ لہٰذا امانت داری، دیانت داری یہ عام لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ حلال کمائی پر اکتفا کرنا کہ جو بھی حلال ہے اس کو حاصل کرے، حرام سے دور رہے۔ قناعت اختیار کرنا، حرص، بخل، کنجوسی ان چیزوں سے انسان دور رہے، اور جو اللہ نے دیا ہے، جو رزق اللہ کی طرف سے مل رہا ہے اسی پر اکتفا کرنا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی عوام کی ذمہ داری ہے۔ غیر ضروری خرچ، اسراف اور تبذیر اور فضول خرچی ان جیسے حرکات سے دور ہونا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اگر ضرورت سے زیادہ ہے تو چاہیے کہ ہم کسی فقیر اور محتاج کی مدد کریں، نہ کہ اس کو اپنی عیاش اور فضولیات میں خرچ کریں۔ تو یہ بھی عوام کی ذمہ داری ہے۔ معاشرے کی ذمہ داری کیا ہے؟ پورے معاشرے سب کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم غرباء اور محتاجوں کی مدد کریں، ان کا خیال رکھیں، ان پر خرچ کریں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ اور دوسری جو چیز ہے زکوٰۃ اور صدقات کا درست استعمال کریں۔ جو زکوٰۃ کا حقدار ہے ان کو زکوٰۃ ہم دے دیں، جن پر زکوٰۃ واجب اور لازم ہے وہ اپنا زکوٰۃ ادا کریں، یہ بھی معاشرتی ذمہ داری ہے۔ تعلیم اور محنت کو فروغ دینا، یہ تعلیم کے ذریعے سے ہی سارے مسائل کا حل موجود ہے اور حل نکال سکتے ہیں۔ محنت کیونکہ ہر انسان پر لازم ہے اور ضروری ہے، اس کے ذریعے سے بھی ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، معاشی بحران اور مہنگائی پر کنٹرول پا سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ جو ذمہ داری ہے حکومت، عوام، سب لوگ اگر مل کر یہ ذمہ داریاں ادا کرنا شروع کرے تو پھر کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں جو مہنگائی کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرے، اس کو کنٹرول کرے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا معاشی نظام دیا ہے جو صرف عبادت نہیں ہے بلکہ عدل اور رحمت پر قائم ہے۔ اگر آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
معاشی اصولوں کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نافذ کرے تو انشاءاللہ مہنگائی، غربت اور معاشی بحران سے نجات عین ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اقتصادی نظام کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔